منڈے کو ایک بڑا خوفناک قانون پاس کیا ہے اسرائیل کی جو انتہا پسند دائیں بازو کی جماعت ہے اس کی نیتن یاہو کی. تو اب پاکستان کے لیے کتنی زیادہ مشکل سچویشن ہے کہ ہمیں دو تین چیزیں مد نظر رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ ایران کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, دوسرا سعودی عرب کو آن بورڈ رکھا جائے, تیسرا امریکہ اور اسرائیل کی ٹرکری اور ان کے دھوکہ دہی سے جو ہے وہ بچا جائے. چیمہ صاحب, کہاں ایک طرف 35,000 ایرانی جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں. آپ کو میں بتاؤں اگر اسرائیل کی ہلاکتیں تو حیران ہو جائیں. 19,000 کے قریب لبنانی مارے جا چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی 2-3 ہفتے میں, کبھی کہتے ہیں کہ 2-3 ہفتے میں ختم بھی ہو جائے گی جنگ, پھر کہتے ہیں 2-3 ہفتے بڑے انٹینس رہیں گے, واٹ ایور. لیکن لگتا ہے کہ ٹرمپ از اسٹل ہاسٹیج ٹو دی اسرائیلی لابی اینڈ نیتن دیٹس یاہو. رائٹ. اسرائیل کیا کر رہا ہے چیمہ صاحب؟ وہ لبنان میں اپنی ایکسپینشن کر رہا ہے. انہوں نے 32-33 کلومیٹر وہ دریائے لطانی تک وہ سارا لپیٹ گئے ہیں. وہ اپنے گریٹر اسرائیل کی گیم میں بزی ہیں. تو اسرائیل نے جو اپنا آبجیکٹو تھا اس کو اوپن اینڈڈ رکھا کہ اوپن اینڈڈ وہی ملک اپنے آبجیکٹیوز کو رکھتا ہے جس کا پلان یہ ہوتا ہے کہ اس نے جنگ کو انکریز کرنا ہوتا ہے, جنگ کو پھیلانا ہوتا ہے, یا اپنے الٹیئر موٹیوز کے لیے جنگ کو لمبا کھینچنا ہوتا ہے. کہ جہاں پہ ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ یا فلسطینی مار دیے جائیں یا ان کے لیے فلسطین کے یہ ویسٹ بینک اور ان تمام ایریاز میں رہنے کی ہمت ہی نہ رہے, یا وہ خود چھوڑ کے چلے جائیں. تو دوستو, آج میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں پاکستان اور پاکستانی میڈیا کے بارے میں, جو کہ آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کے اندر اسرائیل کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہا ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان یہ ساری باتیں وہی بول رہا ہے جو کہ پاکستانی میڈیا بھارت کے اندر اور خاص طور سے کشمیر کے اندر جو مسلموں کے اوپر ظلم کا جو پروپیگنڈا بھری باتیں کرتا ہے. اب کیونکہ ہم ایز اے بھارتی جانتے ہیں کہ پاکستان کا یہ 100% پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ ہم بھارت کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن ٹھیک یہی ساری باتیں پاکستان اسرائیل کے بارے میں بھی بول رہا ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پہ. لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اتنا ہی ظلم ہو رہا ہے چاہے بھارت کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ, تو یہ کیسا ظلم ہے کہ پھر بھی مسلمانوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے, اور اوپر سے ایک بھی مسلمان بھارت یا کشمیر چھوڑ کے نہیں گیا کسی دوسرے دیش میں بسنے کے لیے کہ ہم پہ بھارت میں تو ظلم ہو رہا ہے. اور ٹھیک ایسی باتیں سالوں سے پاکستانی میڈیا فلسطین کے بارے میں بول رہا ہے کہ وہاں پہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے. تو پاکستانی میڈیا کا جو پروپیگنڈا کرنے کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر جو پاکستانی میڈیا ظلم کی باتیں کرتا ہے اس میں کتنی سچائی ہوگی. منڈے کو ایک بڑا خوفناک قانون پاس کیا ہے اسرائیل کی کنیسٹ, اور جو انتہا پسند دائیں بازو کی جماعت ہے اس کی نیتن یاہو کی, اس نے کیا کیا, انہوں نے ایک لا پاس کیا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو عدالتیں ہیں اور ملٹری عدالتیں ہیں وہ اگر کوئی اسرائیلی مارا گیا تو, اور اگر فلسطینی نے مارا اس کے ہاتھ میں سے مرا تو اس کی کم از کم سزا موت ہوگی. اور اگر کوئی اسرائیلی یہودی کسی فلسطینین مسلمان کو مار دے گا تو اس کے لیے سزائے موت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کر دیا گیا کہ 90 دن کے اندر یہ پھانسی کی سزا پر عمل ہوگا اور اس کی کوئی اپیل نہیں ہوگی. اور یہ اس لیے خطرناک چیز ہے کہ ابھی تک جو ریکارڈ ہے وہاں پہ ملٹری کورٹس کا, اس میں جو فلسطینی مسلمانوں کو سزا دینے کی شرح ہے وہ 99.74% ہے, یعنی کہ 100% قریباً ہر فیصلے میں ان کو سزا ہی ہوتی ہے. اب ان پہ اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ یہ سزا موت کی ہوگی اگر قتل کا ہوتا ہے. الجزیرہ کا انالیسز ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو اس کو خالی قانون کو اس طرح دیکھنا بہت بڑی غلط کہ شاید صرف فلسطینیوں کو مارنے کی بات ہو رہی ہے. ان کا نہیں, یہ زمین ہتھیانے کا سلسلہ ہے اور یہ گریٹر اسرائیل بنانے کی تیاری ہے کہ جہاں پہ ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ یا فلسطینی مار دیے جائیں یا ان کے لیے فلسطین کے یہ ویسٹ بینک اور ان تمام ایریاز میں رہنے کی ہمت ہی نہ رہے, یا وہ خود چھوڑ کے چلے جائیں. 2023 کے اندر ایک علاقہ تھا خربت زنوتا, یہ سدرن ویسٹ بینک کا علاقہ تھا. پورے کی پوری پاپولیشن کو وہاں سے نکلنے پہ مزہ گیا. نارتھ کے 2025 میں ریفیوجی کیمپس تھے, ان کو آرمی نے توڑ دیا, گرا دیا, وہاں پر اپنی بیسز بنا دی. اس میں جنوری اور مارچ کے درمیان اس سال اسرائیلی سیٹلرز نے اور فوجیوں نے فلسطینین بندوں کی بے حرمتی کی اور پوائنٹ بلینک ایگزیکیوشن ہوئی ہے لوگوں کے سامنے. 2 مین سوال ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کل کی اسپیچ کے بعد کافی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی. اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ پہلے بڑی انفارمیشن لوڈ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہم نے سارے آبجیکٹیوز کمپلیٹ کر لیے ہیں. تاثر یہ بن رہا تھا کہ شاید یہ آ کے آپ کوئی شارٹ ٹرم میں نکلنے کی بات کریں گے. ٹوٹلی ٹو دا کنٹری ہوا, بامبنگ ایران بیک ٹو اسٹون ایج, اٹ واز اے ٹوٹل
ایک مینیو تھا, ڈیزاسٹر مینیو. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو ہو رہا تھا کل ایسٹر ڈنر کے اوپر اور جو اب باتیں آ رہی ہیں وہ ایک مذہبی جنگ بھی بن گئی ہے. نظر آتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو, ہیکسیٹ وغیرہ سارے ایک مذہبی صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں جو شاید عرب ممالک کو نظر نہیں آ رہی. اور جو اسرائیل نے اب اپنا پھانسیوں کا لا بنایا ہے صرف فلسطینی اسپیسیفک ویسٹ بینک کے اندر, یہ جب سارے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں, پہلا سوال جو اٹھتا ہے, کیا جو پیس انیشیٹو پاکستان نے شروع کیا ہوا ہے باقی سعودی عربیہ اور ترکی اور ایجپٹ صاحب مل کے, از اٹ ڈیڈ یا اس میں ابھی کوئی رمق ہے, کوئی پاسبلٹی ہے؟ اعجاز صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جی, پاکستان نے اچھا کیا جی کہ پاکستان نے ایک امن کی کاوش تو کی. مسئلہ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی جو تقریر جس کو آپ نے صحیح کہا کہ وہ بڑی مایوس کن اور اس میں تضادات سے بھرپور تھی, تو گویا جھوٹ بھی اتنا زیادہ بولا جا رہا ہے. تو ایسے میں مجھے آپ بتائیں نا کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ بھئی ہمارے گڈ آفیسز موجود ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس سلسلے میں جنگ بندی کے لیے ہم راضی ہو سکتے ہیں, ہم کام مدد کروا سکتے ہیں. اب جو آپ نے دوسری بات اس میں کہی کہ یہ جنگ اب کدھر جا رہی ہے, میرے خیال میں اگلے 2-3 ہفتے یہ اور بمباری کریں گے, اور بڑا ہی ظلم کر رہے ہیں کیونکہ یہ بمباری صرف ملٹری انسٹالیشنز پہ نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, یونیورسٹیز پہ گویا بہت ہی غیر انسانی قسم کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک دم سے کہیں گے کہ جناب ہمارے اہداف حاصل ہوئے, ہم چلے گئے. تو لوگ کہتے تھے کہ یا تو بلیک میل ہو رہا ہے ایپسٹین فائل میں, یا یہ مذہبی جنونیت ہے. آج آپ نے دیکھے, پہلے ہم نے اس کے ایسٹر ڈنر کے بھی 1-2 حصے چلائے جہاں پہ حضرت عیسیٰ بنا دیا ان کی ایڈوائزر نے ان کو, اور وہ بھی بڑے خوش ہو کے اس پہ بات کر رہے ہیں. ہیکسیٹ جتنا ایک بدبودار ایک مذہبی جنونی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک اب آل آؤٹ واقعی مذہبی جنگ بن گئی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی؟ میں ابھی ایک وہ تصویر دیکھ رہا تھا پروٹیسٹرز میں, میرل اسٹریپ کی, وہ ایکٹریس ہے بڑی مشہور, اس نے اپنی تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ our enemies are not in Iran, our enemies are in Epstein files. میرا خیال ہے کہ بنیادی جو محرک تھا اس جنگ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے, وہ جو ہٹانا تھا, جو ہٹے گی نہیں کیونکہ مڈ ٹرم کے بعد وہ یقیناً اس میں پھنسیں گے اور دھسیں گے, لیکن ایک مذہبی رنگ بھی یقیناً لے گیا ہے, اور اسی لیے اس کے اندر پھر بڑی بے رحمی بھی آ گئی ہے. جس انداز سے ابھی آپ نے ہی اس وقت تھوڑا پہلے پروگرام سے پہلے ذکر کیا, تو میں نے وہ تفصیل بھی دیکھی کہ کس طریقے سے ویسٹ بینک میں وہ بالکل لوگوں کو باقاعدہ ان کی پراپرٹیز چھین رہے ہیں, کوئی ٹیررزم کا چارج لگا کے ڈیتھ سینٹنسز پیلسٹینز کو دے رہے ہیں تاکہ ان کی پراپرٹیز لے لیں. گویا وہ بالکل بے رحمانہ انداز میں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے. بعض بہت لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. یہ جو آپ نے ریلیجس ڈائمینشنز کی, اب سب کو پتا ہے کہ پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ ایک ٹیمپلار کروسیڈر ہیں, اور اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اس کو بالکل وہ شیئر کرتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستانی میڈیا کس طرح پروپیگنڈا کرتی ہے. اس کا اگزامپل آپ اس ویڈیو میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جہاں پہ یہ پاکستانی امہ دیس یعنی ایران کے سپورٹ میں یہ باتیں کرتے نہیں تھکتے کہ اکیلا ایران نے سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنے پلا دیا, اور ایران نے ڈرون اور میسائلوں سے اسرائیل کے اندر ہڑگم مچا دیا, اسرائیل کی کئی سٹیز اور اس کی راجدھانی کو تباہ کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں بہت سارے اسرائیلی مارے گئے ہوں گے. لیکن وہیں پر دوسری طرف وکٹم کارڈ کا نریٹو چلانے کے لیے پاکستانی کس طرح سے باتیں کرتے ہیں, جو کہ آپ یہاں پہ ساجد ترار کے لفظوں میں سن سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یدھ میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے ہزاروں لوگ مار دیے, لیکن اسرائیل کے صرف 19 لوگ مرے ہیں. تو دوستو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. آپ سبھی کا دھنیہ واد.